بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ اس کی جلد رابع کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے، اور سبق نمبر 2 میں ہم کتاب الشفع پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موضوع کا تعارف کہ اسلام نے جو شفع کا حق دیا ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے اندر ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ شفع ایک مستقل قانون نہیں ہے، بلکہ بیع و شراء کے قانون کی ایک استثنائی شکل ہے۔ یعنی اس کا تعلق بھی خرید و فروخت کے ساتھ ہے، لیکن الگ قانون نہیں ہے، بلکہ خرید و فروخت کے اندر ایک مخصوص صورت کا استثناء کیا ہے۔ اس لیے کہ شرعی اصولوں کے مطابق فریقین جب کسی بیع پر رضامند ہو جائیں، ایک شخص اپنا موبائل دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے، ایک بیچنے پر رضامند ہے، دوسرا خریدنے پر رضامند ہے، تو کسی بھی تیسرے شخص کو اس سودے بازی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ کہ جب فریقین خرید و فروخت پر رضامند ہو جائیں تو تیسرے شخص کو کوئی حق نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع بعضکم علی بعض، کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ یعنی ایک شخص پہلے اپنے معاملات طے کر رہا ہے تو اس کا انتظار کریں، اس کا معاملہ طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، طے ہو نہ سکے، اس کا معاملہ نہ طے ہو سکے تو پھر یہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں اس چیز کا خریدار ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کہ کسی شخص کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر حلال نہیں۔ یعنی جب تک کوئی بیچنے پر راضی نہ ہو، اپنا مال آپ کے حوالے کرنے پر راضی نہ ہو تو آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ تو اصل تو خرید و فروخت کا اصول یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کو مال کے بدلے میں رضامندی کے ساتھ دینا۔ مگر شفع ایک استثنائی صورت ہے۔ شفع میں ایک شخص طے شدہ جائز سودے میں مداخلت کر کے زبردستی اصل خریدار سے جائیداد خرید لیتا ہے۔ کہ دو بندے آپس میں راضی ہیں، ایک مکان دوسرے کو فروخت کر رہا ہے، بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، لیکن ایک تیسرا شخص یعنی شفیع مداخلت کرتا ہے اور اصل خریدار کی رضامندی کے بغیر اس مکان کو لے لیتا ہے۔ مثلا خالد اپنا مکان بیچتا ہے، زاہد خریدار ہے اور احمد شفع کرنے والا ہے، تو اب احمد زاہد سے اس کی رضامندی کے بغیر وہ جائیداد لے لیتا ہے۔ اور جب کسی کو مجبور کیا جائے تو اس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا جس میں کسی شخص کو بیع پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ قد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیع المزتر، مزتر کی بیع سے منع فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت نے جو استثناء کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں خاص وجہ ہے۔ پہلی چیز تو شفع سے متعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم نہ ہوتا تو بیع کے عام شرعی اصولوں کی روشنی میں اس کا جواز بھی نہ ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے شفع جائیداد بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ استثناء کیوں کیا، کہ شفع کے ذریعے سے کوئی شخص اپنی جائیداد بڑھائے یہ مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ شفع وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنی جائز ملکیت کے استعمال میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شفیع اپنے پڑوسی کا مکان نہیں خریدتا اور یہاں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو اخلاقاً اچھا نہیں ہے، جس کے رویے اچھے نہیں ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے کا عادی ہے، تو اب جب وہ اس کے پڑوس میں آ کر رہے گا تو اس شخص کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ حق دیا کہ آپ کا پڑوسی اگر مکان زمینیں بیچ کر جانا چاہتا ہے تو پہلا حق آپ کا ہے، آپ اس سے خرید لیں۔ تو یہ شرعی پابندی اس لیے عائد ہے
کہ صرف ضرورت مند افراد ہی اپنی ضروریات پوری کر سکیں، یعنی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند جو سمجھتا ہے کہ یہاں اگر کوئی نامناسب بندہ میرے پڑوس میں آ جاتا ہے تو اس سے میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تب یہ شخص ضرورت مند ہے، تو ابھی اپنی اس ضرورت و حاجت کی بنیاد پہ اپنے پڑوس میں باہر سے کسی نئے آدمی کو نہ آنے دے، بلکہ ساتھ والا مکان اگر خود خرید لے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شفا کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور اپنی ملکیت کے ساتھ دوسرے کی ملکیت جب ملا لی جاتی ہے تو اس کو شفا کہتے ہیں، اور یہ لفظ ماخوذ ہے الشفع سے، جیسے 2 رکعت والی نماز میں جب ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت کو ملایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے شفع۔ اب شفع کی تعریفات مختلف ہیں، ایک تعریف یہاں نقل کی ہے، کسی خریدار سے اس کے حق ملکیت کو اس ثمن پر حاصل کرنا جو اس نے خریداری میں ادا کی ہے۔ مثلا خالد وہ مشتری ہے، اس نے احمد سے ایک مکان 5 لاکھ روپے میں خریدا ہے، تو اب یہی مکان شفع کے ذریعے زاہد اگر خریدتا ہے تو جیسے اس کی ثمن 5 لاکھ ہے، یہ 5 لاکھ ثمن ادا کر کے یہ اس مکان کو لے لیتا ہے، تو کسی خریدار سے اس کے حق ملکیت کو، جو وہ اس مکان کے مالک بننے کا حق اپنے لیے ثابت کر چکا تھا، اس ثمن پر حاصل کرنا جو ثمن اس نے خریداری میں ادا کی ہے۔ مثلا اس نے 5 لاکھ میں وہ مکان خریدا ہے، تو اب شفیع بھی 5 لاکھ دے کر اس سے وہ مکان لے گا۔ ابن منظور نے یہ تعریف نقل کی ہے کہ ملکیت میں شفع معروف ہے، اور یہ زیادتی اور ملانے کے مفہوم سے نکلا ہے، اس لیے کہ شفع کا حقدار اپنی ملکیت کے ساتھ فروخت شدہ جائیداد کو ملا کر اس ملکیت میں اضافہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس کی ملکیت پہلے طاق تھی اب جفت ہو گئی۔ الشفعۃ فی الملک معروفۃ وہی شفعتہ مشتقۃ من الزیادۃ لأن الشفيع يزم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا۔ شفع کی 3 بنیادی اصطلاحات، یعنی شفع کے باب میں یہ 3 لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شفیع، الشفیع هو من كان له حق الشفعة، شفیع وہ ہے جسے حق شفع حاصل ہو۔ مشفوع ایسی جائیداد جس کے حق میں شفع متعلق ہو۔ المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة، مشفوع به۔ تیسری چیز المشفوع به هو ملک الشفیع الذي كان به الشفعة، شفیع کی وہ ملکیت جس کی وجہ سے اسے حق شفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا مکان، اس کی اپنی زمینیں، جن کا مالک ہونے کی بنیاد پہ وہ اپنے پڑوس میں بکنے والے مکان یا پلاٹ پہ یا زمین پہ شفع کرتا ہے، تو مشفوع بھی جس کی بنیاد پہ یہ شفع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مراتب شفع کی، شفع کے بھی 3 درجات فقہا نے تحریر کیے ہیں۔ ایک وہ شریک فی نفس المبی، جو نفس مبی میں شریک ہے، کہ 2 بندوں نے مل کر 2 بندوں نے اکٹھے پیسے ڈال کر ایک مکان ایک پلاٹ خریدا تھا، تو اب ان میں سے اگر ایک بیچنا چاہتا ہے تو دوسرا شریک فی نفس المبی ہے، تو پہلے اپنے اس ساتھی سے پوچھے گا کہ بھئی میں اپنے حصے کے 5 مرلے بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم لے لو، تو یہ پہلا شریک فی نفس المبی ہے۔ دوسرا شریک فی حق المبی، شریک فی حق المبی اس سے مراد وہ ہے جو کسی حق میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ مبی کے جو حقوق ہے، مثلا اس کی ایک گیس کا میٹر لگا ہوا ہے، بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، اس کا واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، تو وہ جو فی حق المبی شریک ہے یہ دوسرے نمبر والا ہے، یعنی اس کا دوسرے نمبر پہ زیادہ حق ہے، اگر یہ شفع کرنا چاہے تو یہ شفع کر سکتا ہے۔ تیسرا جار پڑوسی، وہ تیسرے نمبر پہ ہے کہ اس کو شفع کا حق بقیہ لوگوں کے مقابلے میں پہلے درجے میں حاصل ہوگا۔ اسی طرح شفع کے اندر جب شفع کا دعویٰ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر طلب شفع 3 طرح سے۔ پہلا طلب مواسبت کہلاتا ہے، مواسبت کے معنی ہے جلدی کرنا، یعنی سرعت اور تیزی سے شفع طلب کیا، یعنی جیسے اس کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ والا پلاٹ بک رہا ہے، مکان بک رہا ہے، تو بغیر تاخیر کے وہ فوراً شفع کا دعویٰ کر دے،
یا اس کا اظہار کر دے کہ میں اس کے اندر شفا کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ طلب شفا کے اندر طلب التقریر والاشہاد۔ طلب التقریر، طلب الاشہاد، اس کے معنی ہے گواہ بنا کر شفا کا تواضع۔ دوبارہ سنیں، طلب التقریر والاشہاد کا مطلب ہے کہ اپنے اس مطالبے کو پکا کرے اور اس پر گواہ قائم کرے۔ یعنی ایک تو ہے طلب مواسبت کہ میں شفا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد شفیع دو گواہوں کے روبرو بائع یا مشتری یا مشفوع زمین کے پاس شفا کا مطالبہ کرے، یہ طلب اشہاد ہے۔ اور تیسری ہے طلب خصومت و تملک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب اشہاد کے بعد جب وہ گواہ قائم کر لے، حق کے شفا کے نفاذ کے لیے وہ عدالت میں باقاعدہ دعویٰ دائر کر دے، قاضی کے پاس چلا جائے اور قاضی کو جا کر یہ بات بتا دے کہ میرا سابقہ پڑوسی وہ میرے ساتھ والا مکان بیچ رہا تھا، مجھے پتہ چلا تو میں نے اس پر شفا کا پروگرام بنایا ہے اور میں آپ کے پاس آ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنے دائیں طرف بکنے والے مکان پر بطور شفیع شفا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو یہ چند بنیادی اصطلاحات اور بنیادی چیزیں تھیں، مزید تفصیل انشاءاللہ جب اسباق پڑھے جائیں گے تو ان کے اندر واضح ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔